हेलो क्लास 6 बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाबल का बुर्ज और ये सबक नंबर 8 है। तो अभी हम बाबल के बुर्ज के बारे में पढ़ेंगे। आपने ऑलरेडी बाबल के बुर्ज के बारे में सुना भी है, बाइबल मुक़द्दस से भी पढ़ा है। ये कहानियाँ जब आपको टीचर्स पढ़ाती हैं तो ये छोटी छोटी बातें आपको हम ऑलरेडी बताते हैं ताकि आपको बाइबल के मतलब जितनी भी अहम मालूमात हैं आपको हों। तो अभी हम मज़ीद जो है अपनी बुक से देखेंगे। तो मैं आपके साथ पढ़ती हूँ बाबल का बुर्ज। बाबल का बुर्ज इंसानी तारीख़ का एक बड़ा वाक़या है जिसने दुनिया की काया पलट कर रख दी है। इस वाक़या से पहले तमाम ज़मीन पर एक ही बोली और ज़ुबान बोली जाती थी। ठीक है, जब ये मसला हुआ कि बाबल का बुर्ज बनाने की, जब इन लोगों ने सोचा कि हम बाबल का बुर्ज बनाएंगे, तो इससे पहले तमाम रोए ज़मीन पर एक ही बोली और एक ही बेटे ज़ुबान थी। और ये बुर्ज बनाने का मकसद खुदा के साथ मुकाबला था। ठीक है, और खुदा को कभी ये चीज़ पसंद नहीं है कि हम उसके साथ मुकाबला करें। इंसान की क्या वक़्त है कि वो खुदा के साथ मुकाबला करे। लेकिन जब ऐसा सोचा लोगों ने और ये सोचकर कि हम इस बुर्ज को बनाएंगे, और अपनी गलत सोच और गलत इरादे का जो था उन्होंने मुज़ाहरा किया, तो फिर गलत इरादे और गलत सोचें जो हैं वो कभी भी परवान खुदा नहीं चढ़ने देता। ठीक है, लेकिन इस वाक़या के बाद इंसान ज़मीन पर परगंदा हो गए। वो मुल्कों, कौमों और ग्रोहों में तकसीम हो गए और अपनी अपनी ज़ुबान बोलने लगे। आजकल दुनिया में 6500 ज़ुबानें और बोलियां बोली जाती हैं। बाइबल मुक़द्दस में इस वाक़या का ज़िक्र पाया जाता है। जब तूफ़ान के बाद ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होने लगा तो 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती कोहे इरारात पर आकर ठहर गई। नूह और उसका ख़ानदान कश्ती से बाहर निकल आए। नूह के बेटे जो कश्ती से निकले उनके नाम साम, हाम और याफ्त थे। इन्हीं से तमाम ज़मीन पर बनी नौ इंसान फैले। ठीक है, अब तूफ़ान से जिन लोगों को बचाया गया वो 8 जानें थी। नूह का ख़ानदान यानी कि उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां, उसकी बीवी, और फिर जो अगली नस्ल थी वो तमाम वो नूह के बेटों से, नूह और नूह के बेटों से, उसके बेटों के नाम थे साम, हाम और याफ्त। इन्हीं से चली। ठीक है, साम, हाम और याफ्त की औलाद एक ही ज़ुबान बोलती थी। तूफ़ान के ख़ात्मा के बाद ये लोग इरारात के इलाके में आबाद हो गए। जब इनकी तादाद बढ़ने लगी तो ये लोग वहाँ से निकलकर मशरिक़ की जानब रवाना हुए और उन्होंने दरियाए दजला और फ़रात के दरमियान शुनार के मुल्क में एक मैदान पाया और वहाँ आबाद हो गए। शुनार के लोग शुरू में पत्थर के घर बनाया करते थे। फिर इन्हें ख्याल आया और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें आग में पकाएं। रफ्ता रफ्ता उन्होंने ईंटें बनाने और आग में पकाने का फ़न सीख लिया। अब वो ईंटें बनाने लगे। उनके पास पत्थरों की जगह ईंट और गच की जगह लासा था। इससे पहले कि तामीर के लिए पत्थर तराशना मेहनत और वक्त तलब काम था। ईंटें बनाना और इन्हें आग में पकाना कदरे आसान काम था। अब उनके पास बकसरत ईंटें थी, बहुत ज़्यादा ईंटें थीं। शुनार के लोगों ने तामीर का एक बड़ा मंसूबा बनाया। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम एक शहर और एक बुर्ज बनाएं जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे, और हम अपना नाम करें ताकि ऐसा ना हो कि हम रोई ज़मीन पर परगंदा हों। अब वो एक शहर बसाने और बुर्ज बनाने पर तुले हुए थे। शहर इसलिए कि उन्हें डर था कि कहीं वो ज़मीन पर बिखर ना जाएं, जबकि उनका बिखरना तो खुदा के मंसूबे का हिस्सा था। खुदा ने उनके आबाओ अजदाद नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उन्हें कहा,
کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ برج اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ وہ دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکیں۔ انہوں نے شہر اور برج کی تعمیر کا کام جو تھا وہ شروع کر دیا۔ ایک دن خداوند اس شہر اور برج کو جسے لوگ بنا رہے تھے دیکھنے اترا۔ خداوند نے دیکھا کہ وہ لوگ آپس میں ایک ہیں اور ان سب کی زبان بھی ایک ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر خداوند افسردہ اور رنجیدہ ہوا، کیونکہ یہ شہر اور برج خدا کی مرضی کے خلاف تھا۔ ان کا ایک ہی جگہ رہنا اور آسمان کی چوٹی تک برج بنانا خداوند کو پسند نہ آیا، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اگر وہ ایک ہی شہر میں رہے تو اس کی باقی دنیا کیسے آباد ہوگی۔ اور پھر خداوند کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ آسمان زمین سے کتنا بلند ہے۔ خداوند ان کے دلوں کو جانتا تھا۔ اس نے کہا، دیکھو وہ لوگ ایک ہی ہیں اور ان سب کی زبان بھی ایک ہی ہے، اور اب یہ کرنے لگے ہیں، وہ اپنے ارادوں سے مڑیں گے نہیں جبکہ وہ ان کو عمل میں نہ لائیں۔ خداوند جانتا تھا کہ وہ تعمیر کے اس عمل سے باز نہیں آئیں گے، بلکہ نسل در نسل اس کام میں لگے رہیں گے، اور اس کی باقی دنیا تو ویران اور غیر آباد رہے گی۔ تو خداوند نے لوگوں کو ان کے ارادوں سے باز رکھنے اور ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ جو تھا وہ کیا۔ خداوند چاہتا تھا تو وہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر ان کا برج گرا سکتا تھا، مگر خداوند نے بیٹے ایسا نہیں کیا۔ خداوند نے ان کو اپنے منصوبے سے باز رکھنے کے لیے ان کی زبان میں اختلاف ڈال دیا۔ اب جب زبان میں اختلاف ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہ پائیں، اور یہ جو برج بنا رہے ہیں تاکہ ہم سب مل کر ایک ہی جگہ رہیں، تو یہ نہیں بن پائے گا۔ جب انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی تو کیسے بنے گا۔ اب وہ برج بن رہا تھا تو وہ سیمنٹ مانگتے تھے، وہ اینٹ دے دیتے تھے، اینٹ مانگتے تھے تو وہ پتھر لا کر دے دیتے تھے۔ تو لوگ چونکہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پائے تو وہ برج کی جو تھی وہ بنانے کا یا تعمیر کا جو عمل تھا وہ بھی کمپلیٹ نہ ہو پایا۔ اور پھر ہوا کیا کہ جیسے جیسے جو لوگ ایک زبان بولتے تھے انہوں نے جا کر فرق علاقوں میں بسنا شروع کر دیا۔ تو یہ خدا کا پلان تھا۔ وہ سب اچانک ہی فرق زبانیں بولنے لگے۔ اب وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہ سکتے تھے۔ یہ دیکھا میں نے آپ کو پہلے بتایا، اگر وہ کسی کو کہتے کہ اینٹ لاؤ تو وہ گارا لے آتا، جس کو گارا لانے کو کہا جاتا وہ کچھ اور لے آتا، اور ان کے لیے مل کر کام کرنا مشکل ہو گیا۔ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائیں گے، ورڈز نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ شخص کیا بول رہا ہے، تو کام کیسے جو ہے وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ اچانک سے یہ ہوا کہ وہ اس برج اور شہر بنانے سے رک گئے۔ شنار کے لوگوں نے جو شہر آباد کرنا چاہا، اس شہر کا نام بابل ہوا، جس کے معنی اختلاف کے ہیں۔ بابل کا مطلب بھی بیٹا اختلاف ہے، کیونکہ بابل میں خداوند نے زمین کے لوگوں کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے لوگوں کو تمام روئے زمین پر پرگندہ کر دیا۔ اس خطے سے نکل کر لوگ مختلف علاقوں کو چل دیے۔ اس واقعہ کے بعد نوح کی نسل قوموں، قبیلوں اور لسانی گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب روئے زمین پر کل 192 ممالک اقوام میں تقسیم ہیں، اور دنیا بھر میں 6500 زبانیں اور بولیاں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں۔ بابل شہر کے کھنڈرات موجودہ عراق میں دریائے فرات کے کنارے موجود ہیں، جو بغداد شہر کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ اب ہڑپا اور موہنجو دڑو کی طرح اس قدیم شہر کے کھنڈرات موجود ہیں۔ ایک یونانی مورخ ہیروڈیٹس 2500 سال پہلے اس شہر کے کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے بارے میں یوں لکھتا ہے: شہر کے وسط میں برج تھا،
اس کی بنیادی منزل کا رقبہ 1 مربع فرلانگ 607 فٹ تھا۔ اس کے اوپر 8 منزلیں تھیں اور ہر ایک منزل 20 سے 60 فٹ اونچی تھی، اور ہر منزل کا رقبہ بتدریج کم ہوتا چلا جاتا تھا۔ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ڈھلوان راستے تھے، اور نصف راستے میں، نصف کہتے ہیں آدھے میں، سفر کے بعد سستانے کے لیے نشستیں تھیں، سیٹیں تھیں۔ بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں اور نسل در نسل لوگوں کا وہاں سے اینٹیں چرانے کی وجہ سے بابل شہر کے نقوش تقریباً مٹ چکے ہیں۔ تاہم ماہر آثار قدیمہ نے اس شہر کے بعض نقوش دریافت کیے ہیں۔ جہاں بابل کا برج تھا وہاں صرف ایک 300 فٹ مربع کھائی باقی ہے۔ بابل کے برج کے واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں مختلف زبانوں کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا۔ قدیم زمانے کے لوگ آسمانوں کی بلندی سے ناواقف تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ وہ ایک برج بنا کر آسمان تک پہنچ سکتے ہیں اور خدا کے برابر ہو سکتے ہیں۔ شنار کے لوگوں نے خدا پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی ذات پر بھروسہ کیا اور اس کے حکموں کی اطاعت کرنا چھوڑ دی۔ یہ تکبر کا گناہ ہے۔ یہی وہ گناہ تھا جو آدم اور حوا نے باغ عدن میں بھی کیا تھا۔ انہوں نے خدا کی حکم عدولی کرتے ہوئے خدا کی مانند بننا چاہا۔ اگر خدا شنار کے لوگوں کی زبان میں اختلاف ڈال کر انہیں پرگندہ نہ کرتا تو باقی دنیا آباد نہ ہوتی۔ ہماری زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اب خدا کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم خدا پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے علم اور اپنی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور خدا کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر خدا خود مداخلت کرتے ہوئے ہمیں صحیح راہ پر لے آتا ہے۔ اور نیچے یہ بیٹا اس کے کویسچنز ہیں، 5 ہیں۔ طوفان کے بعد نوح کا خاندان کس علاقے میں آباد ہوا؟ ارارات سے نکل کر نوح کے خاندان کے افراد کہاں چلے گئے؟ شنار کے لوگوں نے کیا منصوبہ بنایا؟ خدا شنار کے لوگوں کے منصوبے سے کیوں نہ خوش تھا؟ اور خدا کے زبانوں میں اختلاف ڈالنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تو ان کے آنسرز جو ہیں میں آپ کو سینڈ کروں گی۔ آپ چیپٹر کو اچھی طرح سے ریڈ کریں، سمجھیں، کیونکہ پھر آپ نے ٹیسٹ پیپر فل کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔